باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کسی طور پر بھی پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، آپ کی کوئی حاجت ہے تو آج 25 رجب کے روز ایک عمل کیجئے، آپ کی حاجت روائی ہوگی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی سے بھی ملیے، امام کے نام پر انہیں کچھ ہدیہ کیجئے، 7 روپے 70 روپے یا جس قدر آپ کی استطاعت ہے۔ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے آپ کی ضرور حاجت روائی ہوگی۔ یا 7 قسم کے پھل منگوائیے اور ان پر 14,000 دفعہ درود کا ورد کیجئے، دوستوں کو بٹھا کر، رشتہ داروں کو بٹھا کر، اپنی فیملی کو بٹھا کر، پھر اللہ سے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے دعا کیجئے، آپ کی ضرور بے ضرور حاجت روائی ہوگی۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عنوان سے ہے، کیونکہ آج 25 رجب امام کی شہادت کا روز ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ میرا اور آپ کا یہ ساتھ جاری و ساری رہے اور میں آپ کے لیے ایسی ویڈیوز، ایسے عنوان لے کر آتا رہوں۔ چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آج 25 رجب امام کی شہادت کا روز ہے۔ کون امام؟ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ایک چاہنے والا روایت کرتا ہے کہ میں امام کے ساتھ چل رہا تھا، ایک بیاباں سے گزر ہوا، ایک ویرانے سے گزر ہوا تو دیکھا دور سے ایک بھیڑیا دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ میں دوڑ کر ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا کہ بھیڑیا مجھے نقصان نہ پہنچا سکے، لیکن امام اپنی جگہ سے ہلے نہیں، رک کے۔ بھیڑیا قریب آیا، امام نے اپنا سر مبارک نیچے کیا، بھیڑیے نے اپنا سر اٹھایا کہ جیسے بھیڑیا امام سے کوئی بات کر رہا ہے۔ امام نے جواباً کچھ الفاظ کہے، بھیڑیا آوازیں نکالتا ہوا واپس دوڑ گیا، اور جب وہ دوڑ رہا تھا واپس تو امام ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے، آمین اللہم آمین، آمین اللہم آمین۔ 3 مرتبہ امام نے یہ کہا۔ اب وہ چاہنے والا چٹان کے پیچھے سے نکل کر امام کے قریب آیا اور آ کر کے کہنے لگا، امام، اس بھیڑیے نے آپ سے کیا کہا، کیا گفتگو کی اور آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ یہ بھیڑیا جب میرے پاس آیا تو کہنے لگا، میری بیوی یعنی میری مادہ اس وقت مشکل میں ہے، اس کے بچے کی ولادت کا وقت ہے، لیکن بہت تکلیف میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ دعا کریں، اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرتا، میری مادہ کی مشکل آسان ہو جائے۔ امام نے کہا، میں نے اسے یہ جواب دیا کہ تیری مادہ ٹھیک ہو گئی ہے، تیرے بچے کی ولادت ہو گئی ہے۔ اب جو وہ واپس ہوا اور خوش ہوا تو واپس جاتے ہوئے وہ ایک دعا کر رہا تھا کہ خدایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چاہنے والوں کو کسی طور پر بھی جنگلی درندوں کا شکار نہ بنانا۔ کہ جب وہ یہ دعا کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا، آمین اللہم آمین، آمین اللہم آمین۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ تذکرہ کرنے کا مقصد، ایک جانور، ایک درندہ بھی جانتا ہے یہ امام کیا ہیں، کس قدر مقام و منزلت پر فائز ہیں، کس قدر معراج حاصل ہے، کس قدر عظیم ہیں، کس قدر کریم ہیں، کس قدر خدا کے نزدیک ہیں۔ لیکن افسوس، امام کی زندگی کا اکثر حصہ قید تنہائی میں گزر گیا، جلا وطنی میں گزر گیا، بے وطنی میں گزر گیا، اور ایسی قید کہ امام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ زندگی کا بیشتر حصہ رکوع کی حالت میں گزر گیا۔ وہ امام کہ جن کے 18 بیٹے، لیکن جنازہ اٹھانے کے لیے 4 مزدوروں کو پیسے دیے گئے۔
وہ امام کہ جن کا جب جنازہ اٹھایا گیا اس وقت بھی زنجیریں اور کڑیاں امام کے جسم میں پیوست تھیں. وہ امام کہ جن کا جنازہ جا کر پل پر رکھا نہیں گیا، پل پر پھینک دیا گیا، پل بغداد پر پھینک دیا گیا. وہ امام کہ جنہیں مظلومیت میں، عالم مظلومیت میں شہید کیا گیا. وہ امام کہ جنہیں اتنا تھوڑا کھانا دیا جاتا تھا قید کے دوران کہ جب کوئی چاہنے والا ملنے آتا تو وہ داروغہ سے پوچھتا کہ ہمارے امام کہاں ہیں، تو جواب ملتا وہ جو سامنے سفید کپڑا پڑا ہے اس کے نیچے تمہارا امام ہے. تو چاہنے والا سر پیٹ کے کہتا وہ تو صرف کپڑا ہی ہے. یعنی اس قدر نحیف و کمزور ہو گئے تھے کہ صرف کپڑا ہی نظر آتا تھا. بس دعائے خداوند منان کے حضور کہ خدا ہمیں باب الحوائج کے صدقے ہر میدان میں کامیابیاں، کامرانیاں عنایت فرمائے. خداوند منان آپ سامعین کو، آپ ناظرین کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے. خداوند منان کسی طور پر بھی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ الصلاۃ والسلام. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.